یہاں سے اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے نیچے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے زمین پر گری۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی شاہ سکندر سے اور خوفزدہ ہو گئی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم نے کیا سوچا کہ میں تمہیں بیوی کے روپ میں قبول کر لوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میری بیوی صرف نائلہ ہے، جو میری محبت اور میری زندگی کی ساتھی ہے۔ یہ رشتہ صرف سمجھوتے کا ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے تم میری بیوی ہو، جیسے ہی تم مجھے اولاد دو گی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کوئی خواب سجانے کی ضرورت نہیں اپنی ان آنکھوں میں، اور اگر تم کوئی خواب دیکھو گی بھی تو میں تمہاری آنکھوں سے نوچ نکالوں گا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ بہت سمپل سا ڈریس وہاں پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ چینج کر کے آئی، دیکھا تو شاہ سکندر بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ فوراً سے صوفے کی طرف لیٹنے کے لیے بڑھی، لیکن شاہ سکندر نے کہا، یہاں نہیں، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں، اس کمرے سے ہی دفع ہو جاؤ۔ وہ خاموشی سے باہر آئی اور سب سے چھپتی کہ کوئی دیکھ نہ لے، اگر کوئی دیکھے گا تو باتیں بنائے گا۔ اپنے روم میں بند ہو گئی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی مستقل رو رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے اس رشتے کا مستقبل پتہ تھا۔ وہ جو پہلے ہی شاہ سکندر کی ناپسندیدہ ترین ہستی تھی اور خوب اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اس رشتے کا کیا انجام ہوگا، آج شاہ سکندر اس پر یہ واضح کر چکا تھا کہ وہ ایک انچاہی بیوی ہے۔ روتے روتے وہ سو گئی۔ جب صبح ہوئی تائی امی اس کے کمرے میں آئیں، اسے یہاں دیکھ کے وہ ٹھٹکی۔ تم یہاں؟ تم تو وہاں شاہ سکندر کے کمرے میں تھی نا؟ جی، وہ تائی امی میں چینج کرنے آئی تھی۔ اس نے بہانہ بنانا چاہا، لیکن وہ بھی اسے بچپن سے جانتی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہی اسے پالا تھا۔ دیکھ دھیے، جھوٹ نہ بول، شاہ سکندر نے تجھے رات کمرے سے نکال دیا ہے نا؟ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ دیکھ، تو دل چھوٹا نہ کر، تو سب جانتی ہے، نائلہ اس کا پیار ہے، سب سے لڑ کے اس نے نائلہ سے شادی کی تھی۔ ہم سب کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ تو اس کی دلہن بنے، لیکن ہم اس کی پسند کے آگے ہار گئے۔ ہم نے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن وہ نائلہ سے شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد نہیں ہو سکی۔ رپورٹس میں صاف تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تو جانتی ہے دھیے کہ ہمارا ایک اکلوتا بیٹا ہے جو ہماری نسل کے آگے بڑھانے کا امین ہے۔ ہم اس بات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے شاہ سکندر پہ زور دیا کہ وہ تیرے ساتھ شادی کرے، چاہے زبردستی ہی صحیح، لیکن وہ مان گیا۔ اب تجھے اس کے دل میں اس گھر میں جگہ بنانی ہوگی۔ شروع میں مشکل ہوگی، لیکن اگر تو اس کے قریب رہے گی اور اگر تو اسے اولاد دے دیتی ہے تو وہ نائلہ سے زیادہ تیری جگہ اس گھر میں مضبوط ہوگی۔ تو اس کے بچے کی ماں ہوگی، وہ تجھے پیار بھی کرے گا، اس گھر کی چودرائن بن کے رہے گی تو۔ سب تجھے جانیں گے، پہچانیں گے، بس کچھ وقت کی بات ہے بیٹا، یہ مشکل وقت بھی کٹ ہی جائے گا، صبر سے کام لے۔ جی جی تائی امی، اور دھیے دیکھ، ناراض مت ہونا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تیری ماں باپ نہیں تو ہم نے تیرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ میں اور تیرے تایا بالکل تجھے اپنی سگی بیٹی مانتے ہیں۔ جب تو اتنی سی تھی، 4 ماہ کی، تب تیرے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، وہ تجھے چھوڑ گئے تھے۔ ہم نے تجھے اپنی ہی بیٹی بنا کے پالا ہے۔ شاید خدا کی بھی یہی مصلحت تھی کہ اس نے شاہ سکندر کے بعد ہمیں کوئی اولاد نہیں دی۔ بڑی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دے دے، لیکن وہ خواہش بھی تیری صورت میں پوری ہو گئی۔ چل فریش ہو کے آ، ناشتہ کرتے ہیں، جا کے شاہ سکندر کو بھی اٹھا دے۔ لیکن تائی امی وہ غصہ کریں گے مجھ پہ۔ تو اس کے غصے سے ڈر رہی ہے تو پھر نزدیکیاں کیسے بنائے گی اور کیسے اس کے بچے کو جنم دے گی؟ بے وقوف، پاگل ہو گئی ہے۔ جا، بے شک دھتکارے، اس کے قریب رہ، اس کے دل میں اپنی جگہ بنا۔ میں تجھے اچھے سے کپڑے دیتی ہوں، وہ پہن کے جانا۔ بیوی سجی سنوری ہو تو شوہر کے دل میں جگہ بناتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئیں۔ وہاں جو ان کے پاس اچھے چمک دھمک کے کپڑے تھے، ایک لباس نکال کر دیا، یہ نہا کے پہن، اور زیور بھی لازمی پہننا، اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کرنا۔ جی جی، اور ہاں دھی رانی، جو بھی شاہ سکندر نے کیا تیرے ساتھ، وہ کمرے سے باہر بات نہیں نکلنی چاہیے۔ کسی نوکرانی کو بھی بھنک بھی پڑ گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی گاؤں میں۔ جی میں سمجھ گئی تائی امی۔ وہ تیار ہو کے شاہ سکندر کے کمرے میں گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ شاہ جی اٹھ جائیں، شاہ جی اٹھ جائیں، لیکن وہ ہلا بھی نہیں۔ اب میں انہیں کیسے اٹھاؤں؟ وہ نزدیک گئی اور جا کے ہلکا سا اس کا بازو ہلایا۔
اس نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ معصوم سی صورت لال لباس میں ملبوس بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے تائی امی نے بھیجا ہے۔ آپ اٹھے ناشتہ کر لیں۔ کہ کسی ملازمہ کو بھی کہہ سکتی تھی، صبح سویرے اپنی منحوس شکل دکھانا ضروری تھی؟ اب جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ اٹھا، نہا دھو کے فریش ہوا، بادامی کلر کے قمیص شلوار، اس کے اوپر بلیک مردانہ شال لے کے باہر آیا۔ ناشتے کی میز پر سب انتظار کر رہے تھے۔ خاموشی سے ناشتہ کیا گیا۔ ناشتے کے بعد تائی امی اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ جی ماں، آپ نے بلایا؟ ہاں۔ اب بیٹا، اگر ہماری عزت رکھی ہے، اولاد کے خاطر تم نے شادی کر ہی لی تو اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ رات بھی تم نے اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ کیوں تم ہماری عزت گاؤں میں اچھال رہے ہو؟ بہت سے گھر میں گاؤں کے ملازمین ہیں، وہ دیکھیں گے تو گاؤں میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ ہماری بھلا کیا عزت رہ جائے گی گاؤں میں؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ ایک یتیم بچی سے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کی اور اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ ابھی مہمان گئے نہیں ہیں، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور تم انابیہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ جو بھی ہے، تم میاں بیوی ہو، تم دونوں کے بیچ میں جو بھی بات ہو وہ کمرے میں رہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ماں غصہ ہو رہی تھی۔ جی بہتر، اب دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شام میں ولیمے کا فنکشن ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا۔ شام میں حویلی مہمانوں سے بھر چکی تھی۔ شہر سے ایک بیوٹیشن آ کے انابیہ کو روم میں تیار کر رہی تھی۔ انابیہ نے فیروزی کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، اس میں میک اپ اور جیولری وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی، اور ایک نوعمری نوخیزی کا حسن بھی اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ اس کی عمر ہی کیا تھی بھلا؟ ایک 16 سال کی لڑکی، اور جبکہ شاہ سکندر 28 سال کا بھرپور مرد۔ جب وہ 12 سال کا تھا شاہ سکندر، تب انابیہ پیدا ہوئی تھی، اور تبھی تایا دائی نے اسے اس کے ماں باپ سے مانگ لیا تھا کہ یہ میرے شاہ سکندر کی دلہن بنے گی۔ وقت گزرتا رہا۔ 4 ماہ کی تھی انابیہ جب اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں حادثے میں مارے گئے۔ اسے اس کی تایا تائی نے پالا تھا۔ شاہ سکندر پڑھائی کی غرض سے ابراڈ چلا گیا۔ وہاں پاکستانی فیملی کی نائلہ بھی ایجوکیشن کے لیے گئی ہوئی تھی۔ نائلہ اور ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور یوں وہ شادی کر کے نائلہ کو یہاں لے آیا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن بس اولاد نہ ہو سکی۔ بہت علاج کروایا، ڈاکٹرز نا امید تھے، کیونکہ رپورٹس میں نائلہ کا بانجھ پن آیا تھا۔ چودھری منور اور چودھرائن نے شاہ سکندر پہ زور دینا شروع کیا دوسری شادی کے لیے۔ نائلہ نے شرط رکھی کہ شادی کر لے، لیکن میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے شہر کے گھر میں رکھا جائے۔ شاہ سکندر نے اسے شہر میں ایک بہت بڑا عالیشان بنگلہ دیا، وہاں سرونٹ بھی موجود تھے اس کی خدمت کے لیے۔ یوں انابیہ سے اس کی شادی ہو گئی۔ رات ہوئی، تائی امی اسے شاہ سکندر کے کمرے میں بٹھا آئیں اور سختی سے تلقین کی کہ اگر وہ زبردستی بھی کمرے سے نکالے تو نہ جانا بولنا۔ تائی امی نے کہا ہے کچھ مہمانوں کا ہی خیال کر لے۔ شاہ سکندر آج جلد ہی آ گیا تھا، 20 منٹ بعد ہی کمرے میں تھا۔ وہ آتے ہی اس کے قریب آیا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے۔ انابیہ کو آج بھی اس سے خوف آ رہا تھا۔ کہنے کو وہ کزن تھے، لیکن شاہ سکندر کے روپ کی وجہ سے وہ شروع سے ہی اس سے ڈرتی تھی، اور اب تو وہ اس کا مجازی خدا تھا۔ اس نے اس کے قریب بیٹھ کے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو شاہ سکندر اسے دیکھتا ہی رہا، بلکہ جھپکنا ہی بھول گیا۔ جب اسے اپنی بے خودی کا احساس ہوا تو ایک کیس اس کی گود میں اچھالا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ماں نے دی ہے، خود ہی پہن لینا، مجھ سے ایسے چوچلے نہیں ہوں گے۔ تم جانتی ہو نا تم یہاں میرے روم میں کس مقصد سے ہو؟ جی، اسے ہر حال میں جلد سے جلد وہ مقصد پورا کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ بات انابیہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اٹھی، نہا کے فریش ہوئی اور ایک خوبصورت سا ڈریس زیب تن کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تائی امی اسے نکھرا نکھرا دیکھ کے خوش ہو گئی، اس کی بلائیں لینے لگی۔ جلد میری دھی ہمارے خاندان کے وارث کو جنم دے گی۔ وہ اسے دعائیں دینے لگیں۔ جا دھیے، سکندر کو اٹھا کے آ۔ وہ کمرے میں آئی تو شاہ سکندر پہلے سے ہی اٹھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا اور فون پر کسی سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی،
ہاں نائلہ، آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں، صحیح ہے، تم فکر نہیں کرو۔ اس نے فون بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تم صبح صبح دوبارہ اپنی منحوس شکل مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ تم سے شادی اولاد کے لیے ہی کی ہے نا، تو رات میں ہی مجھے اپنی شکل دکھایا کرو، جاؤ یہاں سے۔ امی ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں، میں آتا ہوں، جاؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ نکھرا نکھرا ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا، چیئر کھینچ کے بیٹھ گیا۔ تائی امی نے دونوں کا صدقہ اتارا اور ملازمہ کو وہ پیسے دیے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ شاہ سکندر ہفتے میں 2 دن انابیہ کے پاس ہوتا اور باقی 4 دن نائلہ کی طرف شہر میں ہوتا تھا۔ جو 2 دن وہ یہاں ہوتا تھا، انابیہ کو اجازت نہیں تھی کہ دن میں اس کے سامنے بھی آئے، جبکہ رات میں وہ اس کا بیوی ہونے کا خراج صحیح سے اس سے وصول کرتا تھا۔ آج شاہ سکندر کی صبح سے طبیعت صحیح نہیں تھی، اسے بخار تھا۔ تائی امی کے کہنے پر انابیہ نے یخنی بنائی اور اسے پلانے کے لیے کمرے میں لے کے آئی۔ آج بیماری کی وجہ سے شاہ سکندر نے اسے دن میں آنے سے منع نہیں کیا تھا اور اس کے سرہانے بیٹھی اسے اپنے ہاتھوں سے یخنی پلانے لگی۔ پھر اس کے بعد اسے میڈیسن دی۔ بخار کی شدت سے اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے تکیے سے سر اٹھا کے انابیہ کی گود میں رکھ دیا اور اس کے ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیے۔ میرا سر دباؤ۔ وہ ہولے ہولے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ تھوڑی دیر میں اسے بہتری ہوئی تو وہ نیند میں چلا گیا، جبکہ انابیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے جگا کے تکیے پہ اس کا سر رکھے یا ایسے ہی گود میں رہنے دے، کیونکہ شاہ سکندر کا کچھ پتہ نہیں تھا کب اسے غصہ آ جائے اور وہ اپنا غصہ اس پہ نکالے۔ رات بخار کی بہت شدت تھی۔ انابیہ ٹھنڈا پانی فوراً لے کے آئی اور پٹیاں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں بخار میں کمی آئی تو انابیہ کی بھی جان میں جان آئی۔ 2 دن شاہ سکندر بخار میں رہا، لیکن انابیہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کا خیال رکھنے میں۔ اب یہاں سکندر کا بھی رویہ انابیہ کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا، بہتر ہو گیا تھا۔ آج صبح سے نائلہ کی کال آ رہی تھی، وہ اسے اپنے پاس بلا رہی تھی، جبکہ ابھی پورے طریقے سے شاہ سکندر صحت مند نہیں ہوا تھا، لیکن نائلہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے وہ اس حالت میں بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تم نے اسے جانے کیوں دیا انابیہ بیٹا؟ اس کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ امی، میرے پاس ایسا حق کہاں کہ میں انہیں روک سکوں؟ آپ تو سب جانتی ہیں، میں تو ایک انچاہی بیوی ہوں جو صرف خدمت یا پھر اولاد کے لیے ہے، جبکہ منچاہی بیوی کا حق، کچھ بھی منوانے کا حق تو نائلہ جی کے پاس ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو اداسی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نہ میرا بچہ، نہ اداس نہ ہو، دیکھ تو ہی میرے شاہ سکندر کے دل کی ملکہ بنے گی، اس کے بچوں کی ماں بھی بنے گی۔ اس گھر کی اصلی چودرائن تو ہے۔ جو عورت اولاد نہ دے وہ مرد کے دل پر کچھ وقت ہی راج کرتی ہے، اور جو اولاد دے وہ سدا ساری زندگی راج کرتی ہے۔ تو جانتی ہے، جو درخت سایہ یا پھل نہ دے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی عورت کی بھی مثال ہوتی ہے میری بچی، دل چھوٹا نہ کر۔ ہر رات وہ بہت اداس تھی، اسے شاہ سکندر بہت یاد آ رہا تھا۔ وہ بیچاری بھولی لڑکی شاہ سکندر سے اپنا دل لگا بیٹھی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے کا انجام کیا ہوگا۔ دوسرے دن شام شاہ سکندر کی واپسی ہوئی۔ وہ آتے ہوئے اس کے لیے گجرے لے کر آیا تھا۔ گجرے دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ یہ شاہ سکندر کی طرف سے اس کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ بیٹا، آج انابیہ کو کہیں باہر گھمانے لے جاؤ۔ جب سے شادی ہوئی ہے یہ گھر سے باہر نکلی ہی نہیں۔ شادی کو بھی 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ شاہ سکندر پہلے تو چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی لاڈلی سے کہیں تیار ہو جائے۔ وہ اسے لے کے ایک ریسٹورنٹ آیا تھا جہاں الگ تھلگ سائٹ پہ وہ بیٹھے تھے۔ ویٹر آیا، اسے اپنی پسند کی آرڈر نوٹ کروایا۔ انابیہ سے پوچھا۔ انابیہ نے کہا، کچھ بھی آرڈر کر دے، میں کچھ بھی کھا لوں گی۔ دونوں تھوڑی دیر تک ڈنر کر کے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، ایک تو اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ اب میں میکینک کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ گاڑی وہیں پارک کر کے قریبی ہوٹل میں رات گزارنے کے لیے رک گئے۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے کپڑے جن پہ ستاروں کا کام ہوا تھا وہ اسے چبھ رہے تھے۔ شاہ سکندر بستر پہ سونے کے لیے لیٹا تو دیکھا کہ وہ انکمفرٹیبل ہے، کبھی یہاں کروٹ لے رہی ہے، کبھی وہاں۔ کیا ہوا، تمہیں نیند نہیں آئی کیا؟
کیوں بے چین ہو رہی ہو؟ وہ مجھے ان کپڑوں میں الجھن ہو رہی ہے اور یہاں کوئی ڈریس بھی نہیں، کیا کروں؟ مجھے یہ چبھ رہے ہیں۔ وارڈروب میں دیکھو، شاید کوئی ڈریس لٹک رہا ہو۔ وہ اٹھ کے وارڈروب تک گئی، دیکھا تو وہاں ایک بلو کلر کی نائٹی لٹک رہی تھی، لیکن نائٹی کو دیکھ کے وہ ویسے ہی پلٹ آئی۔ کیا ہوا، کوئی ڈریس نہیں ہے کیا؟ نہیں نہیں ہے، انہی کپڑوں میں ٹھیک ہوں۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ وارڈروب کی سائڈ آیا، اس نے دروازہ کھولا تو وہاں نائٹی تھی۔ اوہ، یہ وجہ ہے۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ جانم، تم تو ایسے شرما رہی ہو جیسے میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ جاؤ، یہ ڈریس چینج کر کے آؤ۔ ساری رات تم سو نہیں سکو گی، بے چین رہو گی۔ نہیں، میں ان میں ہی صحیح ہوں، میں ایسے ہی رات گزار لوں گی۔ میں نے کہا نا، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ چینج کرنے کے لیے گئی۔ 15 سے 20 منٹ ہو گئے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بھی بند تھا۔ اس نے ہلکا سا ناک کیا۔ آئی یہاں۔ سکندر نے اس کی کال دیکھ کے کال فوراً پک کی۔ تم اس کے ساتھ ہنی مون ٹرپ انجوائے کر رہے ہو اور میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ایڈیٹ! وہ بے انتہا غصے میں تھی۔ وہ فون بند کر کے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ فون بند کر چکی تھی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ناشتہ کر کے حویلی کے لیے نکلے، اسے حویلی میں چھوڑ کے، اور نائلہ کی طرف وہ روانہ ہو گیا تھا۔ آج صبح سے اس کی طبیعت بے انتہا خراب تھی۔ بار بار چکر آ رہے تھے اور قے بھی آ رہی تھی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ تائی امی اسے دیکھنے کے لیے آئی تھیں اور اس کی حالت دیکھ کے وہ سخت پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ بس مردہ حالت میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، اٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر آئی، اس کا چیک اپ کیا۔ مبارک ہو چودھرائن جی، آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے، لیکن یہ چھوٹی بہت ہے اور کمزور بھی بہت ہے، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ تیرے منہ میں گھی شکر، میں ابھی تیرا منہ میٹھا کرواتی ہوں۔ انہوں نے مٹھائی منگوا کر ڈاکٹر کا منہ میٹھا کروایا اور پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی۔ انابیہ کے صدقے دیے گئے، غریبوں میں صدقہ خیرات تقسیم کیا گیا۔ اپنے بیٹے کو بھی فون کر کے خوشخبری دی۔ شاہ سکندر، مبارک ہو، تو باپ بننے والا ہے۔ شاہ سکندر، جو ابھی اس خبر کا منتظر نہیں تھا، اسے لگتا تھا انابیہ ابھی چھوٹی ہے، یہ خبر سن کے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ماں، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ جب یہ خبر نائلہ کو پتہ چلی تو اسے خوشی نہیں ہوئی۔ شاہ سکندر گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ گاؤں پہنچا اور انابیہ کو اپنے ساتھ لگا گیا، اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ شکریہ میری زندگی، مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ اب بہت خیال رکھنے لگا تھا انابیہ کا۔ 2 مہینے ہوئے تھے جب ایک دن ہاسپٹل سے فون آیا کہ نائلہ کی سیریس کنڈیشن ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، فوراً سے ہاسپٹل پہنچا جائے۔ شاہ سکندر اس سے پہلے کہ ہاسپٹل پہنچتا، وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی۔ حویلی میں ایک کہرام مچ گیا تھا، نائلہ کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ شاہ سکندر بہت ٹوٹ گیا تھا، بہت بکھر گیا تھا۔ وہ نائلہ سے بہت پیار کرتا تھا، اس کا جانا اسے توڑ گیا تھا۔ ایسے کڑے وقت میں ایک انابیہ ہی تھی جس نے اپنی صحت کی بھی خیال نہیں کیا، سکندر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ سکندر اسے بار بار ڈانٹتا، دھتکار دیتا کہ میرے قریب مت آؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کسی کا بھی ساتھ نہیں چاہیے، لیکن وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا، وہ بیٹا پا کے بہت خوش تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد شاہ سکندر بھی کسی حد تک سنبھل گیا تھا۔ وہ اب انابیہ کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ اگر ایسے کڑے وقت میں انابیہ نے اسے نہیں سنبھالا ہوتا تو آج وہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن انابیہ کی محبت نے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دیا تھا۔ انابیہ کی محبت اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے آئی تھی۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے، اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔